السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ برادران اسلام، معزز ناظرین، پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے نبی جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام کے بعد، آج سعودی عرب میں ماہ محرم کی 10ویں تاریخ ہے، یوم عاشورہ ہے، اور کل انشاءاللہ نیپال میں بھی محرم کی 10ویں تاریخ ہوگی۔ آج ہم لوگوں نے یہاں پہ روزہ رکھا تھا، کل آپ لوگ بھی وہاں رکھیں گے انشاءاللہ، اس لیے آج مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ماہ محرم میں یوم عاشورہ کے تعلق سے چند باتیں کی جائیں۔ یہ عاشورہ ہمیں کس چیز کا پیغام دیتا ہے، یا اس سے ہمیں کن چیزوں کا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلے عاشورہ کیا ہے؟ عاشورہ کا مطلب ہوتا ہے محرم کی 10ویں تاریخ، اور یہ وہی عظیم الشان دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آج سے کئی سو سال پہلے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے لشکروں سے نجات دیا تھا، اور فرعون کو اور ان کے لشکروں کو تباہ و برباد کیا تھا۔ اسی دن کو عاشورہ کہتے ہیں۔ اس سے ہمیں بہت کچھ سبق ملتا ہے۔ سبق نمبر 1، پہلا پارٹ، کہ جب انسان کو کوئی خوشی ملے یا کسی مصیبت سے آپ کو نجات ملے تو ایسے موقع سے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ کریں۔ آپ نے سجدہ شکر کا بھی نام سنا ہوگا۔ جب کوئی خوشی ملتی ہے تو لوگ سجدے میں گر جاتے ہیں، سجدہ شکر ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و بربریت سے نجات دیا تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکرانہ روزہ رکھا تھا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ خوشی کے موقع سے یا جب کوئی مصیبت ٹل جائے تو ایسے موقع سے ہمیں بھی بطور شکرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، باطل چاہے جتنا بڑا طاقتور ہو جائے، وہ طاقت کے جس بھی درجے پر فائز ہو جائے، کبھی حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے، جب وہ وقت آئے گا اس کا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس میں دیری کچھ ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو آزما سکتا ہے، مومن بندے کا امتحان لے سکتا ہے، لیکن اصل کامیابی اور اصل نجات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مومن بندوں کے لیے رکھا ہے۔ اب ذرا سا غور کر لیجیے اسی واقعے کے اندر میں۔ فرعون اپنے زمانے کا سب سے بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور چند لوگ ان کے ساتھ میں تھے، لیکن جیت کس کی ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی، مومنین کی۔ دوسری مثال لے لیجئے، نمرود اپنے زمانے کا بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی تو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا، لیکن سوال یہ، بعد میں جیت کس کی ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ اسی طرح سے کفار مکہ نے بھی پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھراؤ کر لیا تھا۔ ہجرت کا جو واقعہ آپ جانتے ہوں گے کہ آج سارے کے سارے نوجوان ان کے گھر کے سامنے کھڑے رہو، اور جیسے آپ گھر سے نکلیں گے آپ کا کام تمام کر دو، نعوذ باللہ، لیکن جیت کس کی ہوئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ لوگ مکر کرتے ہیں، چال چلتے ہیں، لیکن وہ بھول جاتے ہیں کہ سب سے بہترین چال اللہ تبارک و تعالیٰ کی چال ہے۔ لہذا انسانوں کو چاہیے کہ صبر سے کام لیجئے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیجئے، جیت آپ کی ہوگی انشاءاللہ۔ نمبر 3، مصیبت کے موقع سے یا حالات جتنے بھی خراب ہو جائیں، بد سے بدتر کیوں نہ ہو جائے، ایک مومن کا شیوا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے، بھروسہ کرے، اللہ کچھ نہ کچھ ضرور راستہ نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے، کسی اور چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جی ہاں، اب میں اس واقعے سے جوڑنا چاہتا ہوں
جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بھاگ رہے تھے، نکل رہے تھے، اور جب فرعون کو پتہ چلا تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے بہت نزدیک آ گئے۔ اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا کہ اے نبی، ہمارے سامنے فرعون کا لشکر ہے، پیچھے سمندر ہے، اب تو ہم پکڑ لیے جائیں گے، اب ہمارا بہت ہی برا حشر ہوگا۔ ایسے موقع سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، میرے ساتھ میرے رب کی مدد ہے، وہ میری ضرور مدد کرے گا، کچھ نہ کچھ راستہ دکھائے گا، سبیل نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کیا کہ آپ سمندر پہ لاٹھی ماریے، راستہ کھل جائے گا اور آپ نکل جائیے۔ تو دیکھیے، حالات جیسے بھی ہوں، ہر مصیبت کے موقع سے، پریشانی کے عالم میں آپ کو اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے، اسباب بھی اختیار کرنا ہے، لیکن توکل سب سے اہم چیز ہے۔ اگر آپ کا توکل اور بھروسہ مضبوط ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد کرے گا۔ دوسری مثال لے لیجئے، جب ہجرت کے موقع سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کے غار ثور میں پناہ لیے تھے، چھپ گئے تھے، تو مکہ کے بڑے بڑے لوگ غار ثور کے دہانہ منہ تک پہنچ گئے، اتنے قریب آ گئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا بیان فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اپنے پاؤں کو دیکھیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ نبی نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر صدیق، تمہارا اس دو کے بارے میں کیا خیال جس کا تیسرا اللہ کی ذات ہے۔ لا تحزن، غم مت کرو، مت گھبراؤ، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ حالات جیسے بھی ہو، بس سے بدتر جتنے بھی برے حالات ہو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل رکھنا ہے، کامل بھروسہ کرنا ہے، اللہ ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ۔ نمبر 4، ہم مسلمانوں کو یہود کی مخالفت کرنی چاہیے اور اپنے بچوں میں، اپنے طلبہ میں، اساتذہ کو چاہیے کہ بچپن سے ہی اس چیز کو ہم بنیاد بنائیں کہ یہود ہمارا دشمن ہے، ہمیں یہود کی مخالفت کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں فرمایا تھا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا لأصومن التاسع، تو میں 10ویں محرم کے ساتھ ساتھ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، تاکہ عاشورہ کا سنت پر بھی عمل ہو جائے اور یہود کی مخالفت بھی ہو جائے۔ ہم مسلمانوں سے مطلوب ہے یہود کی مخالفت کرو، حدیث میں آتا ہے خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو۔ جیسے یہود کی مونچھیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، آپ مونچھوں کو چھوٹے کر دیں، مشرکین کی مونچھیں بہت لمبی ہوتی ہیں، مونچھوں کو آپ چھوٹی کریں۔ وہ داڑھی نہیں رکھتے ہیں، ہم داڑھی رکھیں، وہ داڑھی میں خضاب نہیں لگاتے، ہم داڑھی میں خضاب لگائیں۔ تو اس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں جس سے مطلوب ہے کہ ایک مسلمان یہود کی مخالفت کرے، خود بھی مخالفت کرے اور اپنے بچوں کو بچپن سے ہی، اور اساتذہ اپنے طلبہ کو بچپن سے ہی ان چیزوں کی تربیت کرے۔ اور نمبر 5، ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ سارے نبیوں کا دین ایک تھا، سارے نبیوں کا دین ایک تھا۔ ہاں، ان کی جو شریعتیں تھیں اس میں اختلاف تھا، وہ الگ الگ تھے، لیکن اصل دین، اصل دعوت، توحید کی دعوت، قولوا لا الہ الا اللہ، یہ جو دعوت ہے یہ سب کی ایک ہی دعوت تھی۔ اور اس کی دلیل اس حدیث سے بھی ہوتی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو، تو لوگوں نے کہا تھا کہ یہ بہت ہی عظیم الشان دین ہے، یہ نیک اور صالح دین ہے، اسی دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَىٰ مِنْكُمْ، اے یہودیوں کی جماعت، اگر اس روزے کا تعلق موسیٰ علیہ السلام سے ہے تو ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں کہ روزہ رکھیں۔ فَصَامَهُ، تو آپ نے خود بھی روزہ رکھا اور اپنی امت کو بھی روزے کی تعلیم دی۔ تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ سارے نبیوں کا دین ایک تھا، ہاں شریعتیں الگ الگ تھیں۔ اور نمبر 6، آخری نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پہ۔ اللہ تعالیٰ معمولی کام کے ذریعے سے ہمیں زیادہ اجر و ثواب دینا چاہتا ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے تعلق سے بڑے ہی مشفق ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایسے موسم دیا ہے کہ ہم معمولی کام کریں اور زیادہ ثواب حاصل کریں۔ جیسے یہ عاشورہ کا روزہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ عاشورہ کے روزہ سے گزشتہ 1 سال کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یوم عرفہ کے بارے میں آتا ہے کہ یوم عرفہ کے روزہ سے 2 سال کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے شب قدر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے من الف شہر، 1000 سال سے زیادہ کیا ہے، تقریباً 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں
ایک رات کی عبادت ہے۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اور جس کی آمین امام کی آمین سے موافقت کر جائے گی غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے اگلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کم کاموں پہ زیادہ اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور عاشورہ کا جو پیغام ہے آپ روزہ بھی رکھیں اور اپنے ذہن میں ان چیزوں کو رکھیں کہ آج کا وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے نجات دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کریں کہ آج جو لوگ ظالم ہیں، جابر ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کی زندگی حرام کر دی ہے، آپ ان کے لیے بد دعا کریں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہلاک و برباد کرے گا، یا تو اللہ انہیں ہدایت دے دے یا پھر اسے ہلاک و برباد کر دے تاکہ مسلمانوں کو سکون اور شانتی کا سانس ملے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔